السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا حصہ جس میں جو شروع کی باتیں رہی حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے گھر سے لے کر مصر کے مارکیٹ میں ایک غلام کی حیثیت سے بیچا جانا اور فروخت کیا جانا، خریدنا، یہاں تک بات پہنچی. حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا مصر کے بازار میں تو خریدا گیا. خریدنے والا کون تھا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ. قرآن کہتا ہے کہ مصر کے جو عزیز ہیں انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خریدا. قرآن میں نام نہیں ہے کس نے خریدا، بس لقب استعمال ہوا عزیز مصر. عزیز مصر بولے تو لوگوں میں غلط فہمی کیا مصر کا بادشاہ بولتے ہیں، بادشاہ نہیں، مصر کا بادشاہ دوسرا تھا. ان کو عزیز مصر بولتے ہیں. عزیز مصر بولے تو کیا وہ ایک عہدہ بادشاہ کے پاس، جیسے وزیر کا عہدہ ہے تو وہ وزیر کا عہدہ تھا. اس زمانے کے اعتبار سے وزیر خزانہ کہا گیا، بولے تو فائنانس منسٹر. تو ان کا یہ عہدہ تھا تو انہوں نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا. تو قرآن میں اتنا ہی ہے تو بیان میں بھی یہی نام میں استعمال کروں گا. عزیز مصر خریدنے والا، اس کی بیوی عزیز مصر کی بیوی، اتنا ہی ہے قرآن میں. دونوں کا بھی نام قرآن میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں. وہ تاریخی روایتیں ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے باتیں ادھر سے ادھر سے آ گئی ہیں. قرآن نے جو نام استعمال کیا ہم بھی وہی نام استعمال کریں گے. تو مصر کے عزیز نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور لا کر کے گھر میں دیا، یہ بول کر اکرمی مثواہ کہ اس بچے کو اچھے طریقے سے پال لو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے جا کر کے ہمیں فائدہ دے، ہمارے کام آئے، او نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے ہی لڑکا بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے. پھر اللہ نے فرمایا، یہاں اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے یوسف کو زمین میں ایک ٹھکانہ دیا. ٹھکانہ نہیں تھا اب تک ان کا، انہیں کنویں میں پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت پہنچایا اور مصر میں انہیں ایک اچھے خاصے گھرانے میں ٹھکانہ دیا. یہاں قرآن ایک بات کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے فیصلوں پر غالب آئیں گے. بولے تو اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ غالب آ کے رہے گا، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلے کے حساب سے دنیا چلے گی، راستے بھی بنیں گے. کس نے سوچا تھا کہ جس بچے کو کنویں میں موت کے منہ میں ڈھکیلا گیا وہ بچہ صحیح سلامت آ ہی نہیں سکتا تھا، لیکن آیا، پھر مارکیٹ تک پہنچا. مارکیٹ میں جانوروں کے جیسے بکنے والے بچوں کو ایک عزیز مصر خریدنا اور ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے میں ان کا پلنا بڑھنا، یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے، اسے بولتے ہیں قدرت کا فیصلہ. قدرت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے راستوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. میں اور آپ بیٹھ کے ایک پلان بنائیں تو ہمارے لیے سب دیکھتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے لیے سب ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے ایسے راستے بناتے ہیں انسان کے ہوش و حواس میں بھی نہیں آتا.
हाँ, तो कुरान यहाँ पर वही कहा वल्लाहु गालिबुन अला अम्रि वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। हालत क्या है, लोगों को नहीं मालूम है। लोग इतना जानते नहीं अल्लाह के बारे में कि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह की मर्जी है, तो हो सकता है कोई हिकमत होंगी, ये नहीं जानते लोग। थोड़ा सामने हमारे दिखने के हिसाब से थोड़ा खराब हो गया, हम समझते हैं कि सब खराब हो गया। नहीं, हो सकता है वो खराब होने के बाद, जिंदगी में वो नुकसान के बाद आगे अल्लाह नफा फायदे के फैसले रखे होंगे। हाँ, एक मर्तबा गिरने के बाद फिर अल्लाह उठाने के फैसले भी रखे होंगे। जैसे यहाँ गिराया गया गड्ढे में, फिर अल्लाह ताला ने उठाने का फैसला आगे रखा है। तो ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। ऐसा अल्लाह तबारक व ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंचाया, लेकिन एक और आजमाइश फिर बाद में आई। अजीज मिस्र के घर में रखा गया, वहीं पर खाते पीते बढ़ रहे थे एक खादिम की हैसियत से, खिदमत गुजार की हैसियत से। हुआ क्या, अजीज मिस्र की जो बीवी है वो, उनका दिल आ गया यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम शक्लो सूरत के एतबार से निहायत हसीनो जमील थे, खूबसूरत इंसान थे। तो चूंकि घर में देख रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो देखते हुआ तो उनके दिल में बुराई आई और बुरा इरादा किया। और वो बुरा इरादा आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, कुरान कहता है वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सी, कि अजीज मिस्र की बीवी अपनी जानिब से अपने दिल को बहला फुसला करके आगे बढ़ती है गुनाह की तरफ। कैसे, पहले माहौल तैयार किया जाता है घर के अंदर। मौका देखकर जब शोहर नहीं है अजीज मिस्र, तो गल्लखतिल अबवाब, घर के दरवाजों को बंद कर देती है। बंद करके एकदम पूरा खुद अपनी जगह हसीनो जमील बन करके, बन सवर करके आती है और आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होकर दावत गुनाह देती है, गुनाह की तरफ बुलाती है और कहती है वक़ालत हैत लक, कि मेरी तरफ गुनाह की नीयत से आ जाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, वो किरदार, वो पाकीज़ा इंसान हैं जिन्होंने एक खूबसूरत मालदार हसीनो जमील औरत, जिससे गुनाह के पूरे दरवाजे हर तरफ से बंद कर दिए गए, कोई देखने वाला नहीं था, इसके बावजूद भी उनकी ज़बान से जो जुमला कुरान ने पहले बयान किया वो है खाल मआज़ल्लाह, कहते हैं कि अल्लाह की पनाह, मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, मेरे रब ने मुझे बेहतरीन ठिकाना दिया। अगर मैं यानी इतनी आजमाइशों के बाद जब अल्लाह ने मुझे इतना ठिकाना दिया और अब मैं ऐसी हरकत कर बैठूंगा, मैं बहुत बड़ा जालिम ठहरूंगा। इन्नहु ला युफ्लिहुज़्ज़ालिमून, और अल्लाह ऐसे जालिमों को कभी हिदायत नहीं देते, कामयाब नहीं करते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, लेकिन वो है कि सुनने के लिए तैयार नहीं। वलक़द हम्मत बी व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी, आगे बढ़ी गुनाह के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। कुरान कहता है कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल फ़हशा, हमने बुराई और बेहयाई से उन्हें फेर लिया। यहाँ रुकिए और वो हदीस अपने दिल में यहाँ बिठाइए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ऐसे मौके पर ही देखिए, दुनिया में एक ऐसी औरत जो निचली खानदान की हो और वो गुनाह की दावत देती है तो बड़ी आसानी के साथ जो है कोई भी मान लेता है। लेकिन यहाँ ये जो यानी ऊंचे घराने की है, ऊंचे खानदान की है, हसीन व जमील है, सब कुछ आला खानदान है, इसके बावजूद भी गुनाह से बचना उस वक्त खास करके जब सामने से औरत दावत दे रही हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। और अल्लाह के नबी की हदीस ये कहती है कि कल क़ियामत के दिन अर्श का साया जिन 7 खुश नसीबों को मिलेगा उसमें से एक वो नौजवान भी होगा जिसके बारे में कहा वदअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, एक वो औरत जिसे हस्बो नसब, ऊंचे खानदान, बड़े घराने की औरत ने गुनाह की दावत दी हो और उसके बावजूद कोई नौजवान ये कहता हो इन्नी अखाफुल्लाह,
میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اس اللہ کے ڈر سے میں گناہ تیرے ساتھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ڈر سے۔ اگر اتنی بات دنیا میں کوئی آدمی کہتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، ایسے انسان کا یہ مرتبہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں انہیں جگہ نصیب ہوگی۔ اور سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام اس عرش کے سائے کی پہلی صفوں میں ہوں گے جنہوں نے آنے والے نوجوانوں کو یہ سبق دیا، ویسے ہی دیا جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ بڑے گھرانے کی حسین و جمیل عورت نے دعوت دی ہو۔ ہاں کوئی کالی کلوٹی عورت بولے تو اسے ٹھکرانا آسان ہے، لیکن یہ عورت جو خوبصورت ہے، بادشاہ کی ہاں اپنی بیوی ہے عزیز مصر کے، اور اس کے باوجود اسے ٹھکرایا جا رہا ہے۔ ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا عزیز مصر کی بیوی ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے ان پر حملہ کرنے کے لیے، اس نیت سے کہ وہ برائی پر غالب آئیں گی۔ اور ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ پڑے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابِ، دونوں دروازے کی طرف آگے بڑھے لپکے۔ اور جب یوسف علیہ السلام، چونکہ یوسف علیہ السلام پہلے ہیں دروازے کی طرف بھاگنے میں اور عزیز مصر کی بیوی پیچھے ہے، تو کیا ہوا وَخَدَّتْ خَمِيسَهُ، عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ہاتھ کے ذریعے سے کپڑے پکڑا اور کھینچا، جس سے یوسف علیہ السلام کا کپڑا پھٹ گیا۔ اور اتنا جو ہوا ہونے تک حضرت یوسف علیہ السلام دروازے تک پہنچ بھی گئے۔ اور ایک عجیب اتفاق یہ قرآن کہتا ہے دروازے تک جب دونوں پہنچ گئے وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس موجود پایا۔ دروازہ جیسے ہی کھولا گیا عزیز مصر شوہر سامنے ہے۔ اب یہاں دیکھیے مکاری عورت کی کہتی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَخَدَّتْ خَمِيسَهُ وَأَلْفَيَا مِن دُبُرْ سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ خَالَتْ ما جزاء من اراد بأهلك سوءا، یہ عزیز مصر کی بیوی فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ڈال کے کہتی ہے کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا غلط کام کا ارادہ کرے اس کی سزا دو ہی ہے، الا ان یسجن، یا تو ایسے انسان کو جیل خانے میں بند کر دیا جائے گا، او عذاب علیم، یا پھر ایسے انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا، کہا ہی راودتنی عن نفسی، کہ اسی نے میری طرف برائی کے ارادے سے پہل کی ہے، میں آگے نہیں بڑھا۔ یوسف علیہ السلام بول رہے، لیکن پہلے آگے بڑھ کر بولنے والی کون ہے؟ دیکھیے خود گنہگار ہے، گناہ کی طرف کھینچنے والی ہے، لیکن شوہر کے سامنے کہہ دیتی ہے ڈائریکٹ سزا، کچھ بھی بات نہیں ہے کہ ایسا انسان کو یا تو قید کرنا ہے یا پھر سزا دینا ہے۔ اور دنیا کا ایک اصول ہے، دیکھیے دنیا جو ہے ہمیشہ عورت کی بات ہی سنتی ہے، مرد مظلوم ہی ہوتا ہے، مرد کی بات ایسے موقعوں پر سنی نہیں جاتی ہے اور نہ ہی مرد سے صفائی لی جاتی ہے۔ میرے بھائی بہت ساری جگہوں پر یوسف جیسے بھی ہوتے ہیں، ہاں ان کی بھی کبھی سننا چاہیے، وہ بھی بے گناہ ہوتے ہیں۔ ہر بار نہ مرد گنہگار ہوتا ہے نہ عورت گنہگار ہوتی ہے، صفائی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن وہی ہوا، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی گنہگار سمجھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا، کیا؟ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، انہی کے گھر سے، اسی عورت کے گھر سے ایک نے گواہی دی۔ کیا گواہی؟ گواہی کا ایک طریقہ، ایک ٹیکنک استعمال کی گئی، کیا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہا گیا کہ عزیز مصر آپ دیکھو، جو حقیقت ہے اسے معلوم کرو۔ کیسے معلوم کرنا ہے؟ آپ دیکھو یوسف علیہ السلام کا جو لباس ہے، کپڑا ہے، وہ کہاں سے پھٹا ہے، پیچھے سے یا سامنے سے؟ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو مطلب یہ کہ یوسف بے گناہ ہے اور عورت
गुनेगार है, और अगर सामने से फटा है तो हजरत यूसुफ गुनेगार होंगे और औरत बेकसूर होगी। ये कुरान पूरा वाकया बयान करता है ऐसे ही, इनकाना कमीसुहु खुद्द मिन खुबुलिन फसदक़त वहुव मिनल काज़िबीन, पूरा वाकया। अजीज मिस्र ने देखा, फलम्मा रआ खमीसहु, जब यूसुफ की खमीस को देखा गया, खुद्द मिन दुबुर, वो तो पीछे से फटी हुई है, लिबास पीछे से फटी है। पीछे से फटने का मतलब ये था कि यूसुफ गुनाह से बचने के लिए आगे बढ़े यानी भागे, लेकिन बीवी ने यानी औरत ने पीछे से हमला किया तो कपड़ा फट गया। अगर मर्द खुद हमला करता यानी गुनाह की तरफ आगे बढ़ाने के लिए लपकता, औरत बचाव करती तो कहां से फटता? सामने से फटता। अजीज मिस्र ने देखा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का खमीस पीछे से फटा हुआ है। फौरन अजीज मिस्र कहता है, इन्नहु मिन कैदिकुन, अरे ये तो तेरी चाल है। अपनी बीवी से कहता है ये तो तेरी ही चाल है। इन्न कैदकुन्न अजीम, तुम्हारी चालें यानी औरत तुम्हारी चाल तो बहुत खतरनाक होती है। यानी अजीज मिस्र को हैरानी हो गई कि जब दरवाजा अचानक से खोला गया तो धड़ल्ले से इल्जाम लगा दी यूसुफ पर कि उसी ने गुनाह की तरफ किया, उसे कैद करना है, अजाब देना है। और जब हकीकत मालूम की गई तो वो खुद कसूरवार निकली है और एक्टिंग ऐसा की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कसूरवार है, तो इसलिए कहा कि तू तो बहुत मक्कार निकली। अब लेकिन करता तो क्या करता, बीवी है और इधर गुलाम है यानी कि खादिम है। कहा अजीज मिस्र आगे बढ़ के, यूसुफ अरिज़ अन हाज़ा, ये मसले को यहीं से छोड़ दो, भुला दो। यूसुफ अरिज़ अन हाज़ा, और अपनी बीवी से बोला वस्तगफिरी लिज़म्बिक, सुधर जा, अपने ऐसे गुनाह ना कर, अपने गुनाह से तौबा कर ले। इन्नकी कुन्ती मिनल खातीन, तू ही खताकारों में से है यानी तू ही गुनेगार है, हाँ तो अल्लाह से माफी मांग ले। कहा अजीज मिस्र ने अपनी बीवी से। यहां तक कि जो माजरा हुआ सब घर के अंदर बात थी अब तक, लेकिन इसके बाद चर्चा बाहर हुआ, बाहर बात फैली लोगों में मिस्र के अंदर। क्या बोलकर कुरान कहता है, क़ाल निस्वतुन फिल मदीनती इम्राअतुल अजीज तुराविदु फतहा। लोगों में होता है ना ऐसी बातें छुपती नहीं है, चर्चा हुआ, बात फैल गई। हाँ, शहर की औरतों में ये बात फैली कि अजीज मिस्र की बीवी ने ऐसा काम किया। तो अब लोगों में चेमिगोइयां गीबतें सब चल रही हैं। औरतें कहती हैं कि कैसी बीवी है, कैसी अजीज मिस्र है बीवी है कि अगर दिल भी आना था तो क्या गुलाम पे आना था। हाँ भाई, वो आजाद औरत है, किसी आजाद मर्द को देखती, गुलाम पे अपने ही घर के उसके साथ ऐसा करना ये कितना बुरा काम है। तो ऐसा बहुत सारी बातें फैलने लगी। अजीज मिस्र की बीवी तक वो बातें पहुंचती हैं कि औरतों में शहर भर में ऐसा चर्चा चल रहा है, तो अब क्या करना है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, इसके लिए पूरी औरतों को, शहर की जो भी मशहूर औरतें थी, दोशीज़ाएं थी, उनको महल में दावत दी गई। वअअतदत लहुन्न मुत्तका, और उनके लिए जबरदस्त खालीनें बिछाई गई। पूरे महल में दो तरफ खालीनें बिछाई गई। और वअअतदत लहुन्न मुत्तका वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना, और उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें, खास करके ऐसी चीजें जिसे खाने के लिए चाकू से काटना पड़ता है, तो ऐसी चीजें दी गई और चाकू भी दी गई। वआतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्न सिक्कीना, चाकू भी दी गई। सब बैठे हैं, दावत दी गई है, हाँ बादशाह का महल सजाया गया है। सब बैठने के बाद अभी कुछ भी किसी ने नहीं कहा है, बस सबको बिठाया गया है। और उसके बाद कहा जाता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को ला उखरुज अलैहिन, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को पेश किया जाए, हाजिर किया जाए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। कुरान कहता है फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब औरतों की नजर यूसुफ पे पड़ी तो उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा समझ लिया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब खूबसूरती देखी तो देखते रह गए। और वक़त्तअना अयदियहुन, अपने हाथों को काट लिया। जो चाकू दी गई वो चाकुओं से अपने ही उंगलियों को काट लिए।
انہیں احساس بھی نہیں ہو گیا، وہ ایسے مدہوش ہوئے، ایسے ہوش اڑ گئے، انہیں احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کیسے انسان کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی اپنی حالت کیا ہے۔ وَقُلْنَا، نہ صرف انگلیاں کاٹ لیتی ہیں بلکہ کہتی ہیں وَقُلْنَا مَا حَاشَ لِلَّهِ، حاشا للہ، بولتی ہیں ہائے ما هذا بشرا، یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، ان هذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی آسمانوں کی مخلوق لگ رہی ہے، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ یعنی انسانوں میں جیسا تصور ہے کوئی حد سے زیادہ خوبصورت ہے تو یہ تو نارمل انسان نہیں ہو سکتا، یہ نورانی مخلوق ہے۔ حالانکہ یوسف فرشتہ تھے، فرشتہ نہیں تھے، وہ تو انسان تھے، لیکن ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جملہ ان کی زبانوں کا تھا اور ان کی اپنی خود کی حالت ایسی تھی۔ ہاں، اور یہاں رک کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک جملہ بتائے۔ امام مسلم اپنی کتاب میں صحیح مسلم حدیث نمبر 160 پر 2 میں یہ حدیث نقل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا هو قد اعطی شطر الحسن، کہ میں نے یوسف کو دیکھا تو انہیں دنیا کی آدھی خوبصورتی دی گئی تھی۔ آدھا حسن و جمال، یعنی جتنا حسن و جمال کائنات میں پھیل کے ہے اس کی آدھی خوبصورتی یوسف کو دی گئی۔ میں نے انہیں دیکھا تو مجھے نظر آیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں، آپ کے حسن و جمال کے بارے میں۔ لیکن اللہ اکبر میرے بھائی، یہاں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہ ایسا کمال جوانی میں، ایسا بچاؤ وہی بندہ کر سکتا ہے جو واقعی معنوں میں متقی ہو، ورنہ جب ادھر عورت بھی خوبصورت ہو، مرد بھی خوبصورت ہو، دونوں جوان ہو، تو پھر گناہ سے بچنے کے راستے ہی ناممکن ہیں۔ ہاں، انسان اپنی جگہ، یعنی جوانی اور جوانی کے ساتھ خوبصورتی آ جائے تو پھر انسان کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے آج کی دنیا کے اعتبار سے۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام اتنے حسین ہونے کے باوجود بھی گناہ سے بچنے کا اللہ کا اتنا ڈر ہے، سبحان اللہ۔ قربان جائیں یوسف علیہ السلام کی اس پاک دامنی پر۔ اگر ان کی خوبصورتی کو دیکھا جائے تو یہ بات تو ہے، لیکن ان کے تقوی کے اعتبار سے بھی ہماری زبان یہ گواہی دیتی ہے کہ یہ دنیا کا انسان تو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی نورانی مخلوق ہی ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو جب یہ سب کچھ ہوا اس کے اپنے محل میں، تو اب عزیز مصر کی بیوی آگے آتی ہے، آگے آ کے بولتی ہے فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، بولی کہ دیکھے مجھے بول رہے تھے کہ کیسا دل آ گیا یوسف پہ، تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تمہارا خود پہ ہوش نہیں ہے، تم نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ تو یہ نارمل غلام نہیں ہے، نارمل خادم نہیں ہے، یہ ایک الگ انسان ہے جس کی خوبصورتی کا اندازہ ہم نے کبھی دنیا میں نہیں دیکھا۔ تو تم پوری عورتیں جیسا بہک گئی، اب تمہارے ہوش اڑ گئے، تو میں بھی عورت ہوں، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو تب جو ہے یعنی کہ سب کو تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعی خوبصورتی تھی تو اس لیے ایسا ہو گئے۔ تو یہ بس ایک ماجرا تھا عورتوں کی زبانوں کو بند کرانے کے لیے، لیکن سدھرنا نہیں تھا، یہاں بھی سدھرنا نہیں تھا۔ قرآن اس کے باوجود بھی یہ کہتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، عزیز مصر کی بیوی عورتوں کے سامنے بولتی ہے میں خود سے آگے بڑھ کر اسے گناہ کی طرف بلایا، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچا رہا، پاک دامن بنا رہا۔ اور اس کے بعد اب تک بھی دیکھیے، اب تک بھی اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، کہتی ہے اب بھی اگر یوسف میری برائی کو قبول کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے قید خانے کو بھیج دوں گی یا اسے پورے شہر میں ذلیل کر کے رکھ دوں گی۔ میری بات سن لیا اب بھی ٹھیک ہے، ورنہ یا تو قید خانے بھیج دوں گی یا نہیں تو پھر اسے ذلیل کر کے رکھ دوں گی میری بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔
یہ یعنی کہ دھمکی ہے، گویا دھمکی ہے کہ جیل خانے بھیج دوں گی یا ذلیل کروں گی۔ یہ بات سننے کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی دعا سنیے نوجوان بھائیوں، کہتے ہیں یوسف، قال، یوسف نے کہا، رب، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ قید خانہ، جیل میرے لیے بہتر ہے اس بات سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے۔ گناہ کے مقابلے میں گناہ کی طرف آگے بڑھنے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جیل خانے میں جا کے رہ جاؤں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو ان کے مکر و فریب سے، ان کی چالاکی سے مجھے نہیں بچا لیا، اصب الیہن، تو کہیں یہ مجھے اپنے جال میں پھنسا لیں گی، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے بن جاؤں گا۔ اور جب ایسے موقع پر سچے دل سے دعائیں کی جاتی ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ جواب یہ آتا ہے، جواب کیا آتا ہے؟ چلیے قرآن کی ایک بات یہاں سنیے، قرآن یہاں ایک بات کہتا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے ان کی بات کو سن لیا، ان کی دعا کو سن لیا، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ، اور ان کی جو سازشیں ہیں، مکاریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا۔ اور ہوا کیا؟ بچانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے، عزیز مصر نے خود یہ مناسب سمجھا کہ جب یہ معاملہ گرم ہے تو ان کو ایسے ہی رکھنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے فیصلہ کر دیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیا جائے، اور اس طریقے سے دنیا میں ایک بے قصور انسان کو، یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیجا گیا، جبکہ عزیز مصر خود جانتا تھا کہ وہ گنہگار نہیں ہے، اس کی بیوی خود گنہگار ہے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ بیوی کو جیل خانے بھیج سکتا ہے؟ نہیں، ہوتا ہے نا وہی طاقت کا پاور، نشہ ہے، طاقت ہے، استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ یوسف، اس کی طرف سے لڑنے کے لیے کوئی ہے؟ بات کرنے کے لیے کوئی ہے؟ نہیں ہے، تو دنیا کیا کرتی ہے؟ وہی کرتی ہے جو اس نے کیا، کہا کہ اٹھا کے بھیج دیے، جیل خانے کے اندر ڈال دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طریقے سے جیل خانے میں پہنچ گئے۔ اردو زبان میں ایک شاعری لکھنے والے شاعر حفیظ میرٹھی علیہ الرحمہ، بڑی اچھی شاعری لکھتے ہیں، ورنہ شعر و شاعری بولے تو لوگوں کے اندر بہت الگ کلچر ہے۔ بعض شاعر ایسے ہیں جن کو پڑھ سکتے آپ، جن کی شاعری میں اسلام کا رنگ آپ کو نظر آئے گا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عامر ہیں، حفیظ میرٹھی ہیں، ان کی شاعری بڑی کمال کی ہے۔ ان کا ایک شعر اس حوالے سے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے لکھا شاعری کرتے ہوئے، ہر اسیری کو گنہگار نہ سمجھو یارو، ہر اسیری کو گنہگار نہ سمجھو یارو، قید خانے میں تو یوسف بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جیل میں جو بھی جاتا ہے اسے مجرم نہ کو سمجھو، اسے گنہگار غلط نہ کو سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیل میں کبھی کبھار یوسف جیسے پاک دامن بھی چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں فلاں پر کیس ہے، فلاں اندر اٹک گیا ہے تو مطلب یہ کہ وہ پھنس گیا، نہیں ہے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اسے یہاں ہوا تو بے قصوروں کو بھی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے کبھی۔ تو یہ ایک شاعری ہے ان کی۔ میرے بھائیو، یہاں ایک بات بتا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اب تک جو قصہ سنے آپ، اس میں بار بار آپ کے سامنے ذکر آیا عزیز مصر، عزیز مصر کی بیوی۔ قرآن و حدیث میں نام نہیں ہے، لوگوں کے اندر نام مشہور کر دیا گیا ہے زلیخا بول کر کے۔ بعض تورات کی جو پچھلی کتابیں ہیں وہ کتابوں میں یہ نام ملتا ہے، زلیخا بول کے نام ملتا ہے تورات کی کتابوں میں، لیکن صحیح تاریخی روایات میں ایک تو نام نہیں ملتا۔ اس سے بڑھ کے بات کیا ہے معلوم، جو یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ زلیخا سے آگے چل کر یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی ہوا۔ اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ہاں، یہ نام اور اس نام کی عورت سے آپ نے شادی کی ہے، یوسف اور زلیخا بعد میں ایک ہو گئے، یہ بات دل و دماغ سے اٹھا کے پھینکیے۔ آپ بتائیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک وہ عورت جس کا بد کردار ہونا، بد چلن ہونا،
یوسف پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور اس عورت کو ہی ایک پیغمبر نکاح میں لے کر شادی کیے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کے بارے میں ایک بات تو پکا ہے کہ اکا دکا پیغمبروں کی بیویاں کافر ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، فخانتہما، خیانت، تو میں نے وہاں بھی ذکر کیا خیانت کی تو مطلب یہ کہ دین کے اعتبار سے یعنی وہ کافر ہوئی، لیکن کسی بھی پیغمبر کی بیوی بد کردار نہیں تھی، کسی بھی، نہ پہلے کی زندگی میں نہ بعد کی زندگی میں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ الزام سمجھیے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم دیتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی آگے چل کر کے کیا ہوئی وہ اللہ بہتر جانے، لیکن قرآن حدیث کے اعتبار سے بات بالکل بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا نکاح اسی عورت سے ہوا۔ آپ نے ابھی سنا، ایک تو برائی کی دعوت پہلے دیتی ہے یہ عورت، اس کے بعد جب شوہر کہتا ہے کہ تو ہی گنہگار ہے، جب پورے عورتوں کے سامنے ہاتھ کاٹ لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی دھمکی دیتی ہے کہ اب بھی اگر گناہ نہیں کیا میں تجھے ذلیل کر کے رکھوں گی یا جیل خانے میں بھیجوں گی۔ کیا ایسی عورت سے پھر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی۔ یہ سب یہ یہودیوں کی چالیں ہیں جو قصے کہانیوں کی شکل میں مسلمانوں میں ڈال دیے ہیں، ورنہ پیغمبروں کی عصمت، پیغمبروں کی عزت اتنی پاک دامن ہے کہ وہ کسی بھی ایسی عورت سے جس کا بد چلن ہونا سوسائٹی میں معروف رہا ہو کبھی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی بات آپ یاد رکھیں، اور یہیں پر یہ قصہ بھی ختم ہوتا ہے۔ باقی حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے میں بھیج دیے گئے، جیل خانے میں کب تک تھے، آخر جیل خانے سے باہر کب نکلے، کیسے نکلے، انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں پیغمبروں کے بارے میں صحیح جانکاری رکھنے، اسی کے مطابق ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبروں کے بارے میں قصے کہانیوں سے ہٹ کر قرآن و حدیث کے اعتبار سے ان کی زندگیوں کو سمجھنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔